بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں گزشتہ نشستوں میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے عاشورہ وغیرہ کے فضائل اور مختلف دنوں میں الگ الگ کس انداز سے جو رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے کیا کیا فضائل ہیں وہ ذکر کیے تھے، اور پھر مشائخ کی فضیلت کے باب کو ہم نے شروع کیا تھا۔ آج وہیں سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ مشائخ جو ہے امت کے چراغ ہیں، مشائخ امت کے چراغ ہیں۔ پھر مشائخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مشائخ کے بارے میں پوچھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مشائخ آپ کی امت کے چراغ ہیں۔ الحمدللہ، وہ شخص نہایت ہی خوش قسمت ہے جو ان کا حق پہچانتا ہے اور انہیں دوست حق سمجھے، یعنی اللہ کا دوست سمجھے، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہشتی ہے، وہ جنتی ہے، اور جو انہیں دشمن سمجھے وہ دوزخی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا۔ اب کہہ رہے ہیں، عنوان قائم کر رہے مشائخ اور علماء کی موت پر رونا۔ بعد از اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص مشائخ کی وفات پر غمگین نہیں ہوتا وہ منافق ہے۔ دنیا میں مشائخ و علماء کی موت سے بڑھ کر بڑا حادثہ اور کوئی نہیں۔ جب مشائخ یا علماء میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب روتے ہیں، اور ہر ایک فرشتہ 70 دن تک ان کے لیے روتا ہے۔ وہ شخص مومن ہی نہیں جو ان کی موت پر غمگین نہ ہو، اور جو غمگین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 مشائخ اور علماء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو علماء اور مشائخ کی موت پر غمگین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 مشائخ اور علماء کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ بعد از فرمایا، اس کے بعد کہا کہ جو شخص کسی شیخ یا عالم کی بے عزتی کرے تو دنیا اور آخرت میں منافق اور لعنتی ہے۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت کے اندر منافق ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ منہا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے، یعنی مشائخ یا علماء کی بے عزتی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب عنوان قائم کر رہے ہیں غلاموں اور ماتحتوں کے قصور معاف کرنا۔ غلاموں اور ہمارے انڈر میں جو لوگ رہنے والے ہیں، ہمارے ماتحت جو لوگ رہنے والے ہیں، ہماری زیر نگرانی جو لوگ رہنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے جو قصور ہے اس کو معاف کرنا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرنا۔ بدھ کے روز، بدھ کے دن 14ویں ماہ سفر کے مہینے کی 14 تاریخ سن مذکور، یعنی ابھی جو اوپر سن ذکر کیا گیا تو اس سن کے اندر قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ غلاموں کے بارے میں اور جو لوگ ہماری زیر نگرانی رہتے ہیں ان کے بارے میں جب بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر میں ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیا گیا کہ ایک روز کسی نے حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کئی ایک غلام ہیں، میرے بہت سارے غلام ہیں، میں ہر روز ان کے کتنے قصور معاف کروں؟ میرے بہت سارے غلام ہیں تو میں ہر دن ان کے کتنے جرم معاف کروں، کتنی غلطیاں کتنے ان کی معاف کروں؟ تو فرمایا ہر روز 70 گناہ معاف کرو، 70 غلطیاں ان کی معاف کر دو۔ اگر 71 ہو جائے تو تدارک کرو، اب گرفت کرو، اب پکڑ کرو۔ 71 ہو جائے تو 71 ہو جائے تو اب پکڑ کرو۔ یعنی مطلب یہ کہ اس سے بتلایا یہ جا رہا ہے کہ
غلاموں کی اتنی غلطیاں تک معاف کی جا سکتی ہیں۔ اب 70 کا اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان سے اتنی غلطیاں تو نہیں ہوتی دن بھر کے اندر۔ پھر اسی موقع کے مناسب زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا کیتھلی میرے پاس آئے اور کھانا موجود تھا۔ بشیر کو کہا کہ لاؤ، اس نے لانے میں دیر کر دی۔ ایک مرتبہ مولانا کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے، کھانا موجود تھا تو بشیر کو کہا کہ کھانا لاؤ، اس نے لانے میں تھوڑی دیر کر دی، تاخیر کر دی۔ تو میرے پاس چھوٹی چھڑی تھی، اس کی پیٹھ پر ماری میں نے۔ میرے پاس ایک چھوٹی چھڑی تھی، لکڑی تھی، میں نے وہ لکڑی اس کی پیٹھ پر ماری تو مولانا کیتھلی نے اس طرح آہ کی، یعنی اس طرح اندر سے آواز نکالی، تکلیف کی کہ گویا ان کی پیٹھ پر لگی۔ تو میں نے پوچھا آپ نے آہ کیوں بھری؟ تو یعنی آپ نے یہ تکلیف والی آواز کیوں نکالی؟ تو فوراً پیٹ سے کرتا اٹھایا اور مجھے دکھایا۔ جب میں نے نگاہ کی، یعنی جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ اس چھڑی کا اثر آپ کی پیٹھ پر موجود ہے۔ اللہ اکبر! مولانا کیتھلی کی پیٹھ پر وہ چھڑی جو میں نے بشیر کو ماری تھی، اس کا اثر مولانا کیتھلی کی پیٹھ پر ہے، یعنی نشان موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کو اپنے سے عزیز سمجھنا چاہیے، اپنے سے زیادہ پیارا ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان میں اس بات کی قدر نہیں کہ وہ کچھ کہہ سکے، اس بات کی قدرت نہیں کہ وہ کچھ کہہ سکے، اس بات کی طاقت نہیں کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ بعد از خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسرار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ مشائخ طبقات لکھتے ہیں، مشائخوں کی ایک جماعت لکھتی ہے کہ زیر دستوں کو وہی کھانا دینا چاہیے، یعنی اپنے ماتحتوں کو، ہمارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو وہی کھانا دینا چاہیے جس میں سے آپ کھائیں، اور وہی کپڑا دینا چاہیے جو خود پہنیں، اس واسطے کہ وہ بمنزلہ گوشت پوست کے ہیں، یعنی ان کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو آپ کے گوشت وغیرہ کا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ سلطان شمس الدین انا اللہ برہانہ، ان کی یہ عادت تھی کہ آدھی رات کے وقت عبادت میں مشغول ہوتے اور جب جاگتے تو خود پانی لے کر وضو کرتے، غلاموں میں سے کسی کو نہ جگاتے۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اتنی تکلیف اوروں کو کیوں دوں کہ انہیں نیند سے جگاؤں، مطلب دوسرے لوگوں کو میں اتنی تکلیف کیوں دوں کہ آدھی رات کو اٹھ کر ان کو وضو کے لیے جگاؤں اور خدمت کے لیے جگاؤں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں بوڑھوں کی تعظیم، جو لوگ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، عمر دراز ہوتے ہیں، ان کی تعظیم اور ان کا احترام۔ بعد ازاں اس کے بعد بوڑھوں کی تعظیم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا اور بڑوں کا شکوہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب کبھی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں کسی بڑے بوڑھے کو دیکھ لیتے، خواہ وہ یہودی ہوتا، تو مسلمان اس کے سفید بالوں کی تعظیم کے سبب اس کے آگے نہ چلتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بوڑھے کو دیکھ لیتے، اگرچہ کہ وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا، تو پھر سنیں اس کو کہ جب کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی بوڑھے کو دیکھ لیتے، خواہ وہ یہودی ہوتا یا مسلمان ہوتا، تو اس کے سفید بالوں کی تعظیم کے سبب اس کے آگے نہ چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے نہ جاتے، اور فرماتے کہ جس میں نور خدا، یعنی یہ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے جو نشان ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا نشان ہو، سفید بال وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے، اس کے آگے نہیں چلا جا سکتا۔ بعد ازاں اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی تعظیم واجب کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی تعظیم یعنی اس کا احترام واجب کیا ہے، جو مسلمانی کی حالت میں سفید بال والا ہو گیا، اس واسطے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی تعظیم واجب کی ہے جو مسلمان ہونے کی حالت میں سفید بال والا ہو گیا، یعنی جس کے بال سفید ہو گئے اس حال میں کہ وہ مسلمان ہوں، تو ایسے آدمی کی تعظیم واجب ہے، اس واسطے کہ توریت میں فرمان ہوا ہے، توریت میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بوڑھوں کی عزت کیا کرو، اور جب وہ آئیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کرو، اور جب دیکھو کہ ان بوڑھوں کے آگے چلتے ہیں یا ان سے پہلے پانی پیتے ہیں تو سمجھ لو کہ خلقت سے راحت دور ہو چکی ہے، یعنی اگر لوگ جو ہے بوڑھوں کے آگے چل رہے ہیں، بوڑھوں سے پہلے پانی پی رہے ہیں تو سمجھ لو کہ خلقت سے یعنی لوگوں سے آرام دور ہو چکا ہے، راحت دور ہو چکی ہے، اس واسطے کہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو اس شہر میں خیریت نہیں ہوتی، یعنی اس شہر کے اندر سے بھلائی اڑ جاتی ہے۔ اب پھر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللہ اوسی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا تو خواجہ صاحب بار بار باہر دیکھتے اور اٹھ کھڑے ہوتے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بار بار باہر دیکھتے اور اٹھ کھڑے ہو جاتے، چنانچہ 6-7 مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وجہ پوچھی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار باہر دیکھنے اور کھڑے ہو جانے کی وجہ پوچھی کہ تو فرمایا خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دروازے کے باہر ایک بوڑھا بیٹھا ہے، جب اس پر نگاہ پڑتی تھی تو مجھے اٹھنا واجب تھا، یعنی میرے لیے ضروری ہو گیا تھا، سو میں سفید بالوں کی عزت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا، سفید بالوں کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا بعد ازاں۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ سلطان معز الدین محمد بن سام انا اللہ برہانہ ان کی یہ عادت تھی کہ جو بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور جس کام کے لیے وہ آتا اسے پورا کرتے۔ وزراء نے عرض کی، وزیروں نے کہا کہ ایسا کرنا آپ کے شایان شان نہیں، آپ کی شان کے لائق نہیں۔ فرمایا کیا تم اس کا سبب جانتے ہو کہ میں جو ہے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ عرض کی نہیں، تو فرمایا میں اس واسطے تعظیم کے لیے اٹھتا ہوں کہ شاید قیامت کو ان میں میرا حشر ہو، میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں اور ان کی طفیل ان کے سبب دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں۔ اور اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کے نور کو اپنے نور سے اضافت دی، یعنی اپنے نور کی طرف نسبت کر دیا، اور نجات پا جاؤں میں اس لیے بس ایسا کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں حق ہمسائیگی یعنی پڑوسی کا حق، پڑوس ہونے کا حق۔ بعد ازاں ہمسائیگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حق ہمسائیگی یعنی پڑوسی کا حق اس قدر بتایا کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا، یعنی مجھے ایسا لگا کہ ہمسائے کو مال وراثت سے شاید حصہ ملے گا، پڑوسی کو شاید وراثت کے مال سے جو ہے حصہ ملے گا۔ بعد فرمایا اس کے بعد کہا کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے
کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا ایک یہودی ہمسایہ تھا، ایک یہودی پڑوسی تھا، وہ سفر کو گیا ہوا تھا اور اس کی عورت حاملہ تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ تو جس نے بچہ جنا اس کے پاس اتنی چیز بھی نہ تھی کہ چراغ ہی لا کر روشن کرے۔ جس نے بچے کو جنم دیا اس کے پاس اتنی چیز بھی نہ تھی، یعنی اتنا مال بھی نہ تھا کہ چراغ لا کر روشن کر دے۔ وہ بچہ تاریکی کے سبب روتا رہتا، اندھیرے کی وجہ سے وہ جو ہے روتا رہتا۔ یہ خبر خواجہ صاحب نے سنی، حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، تو ہر روز بنیے کی دکان سے تیل خرید کر اس یہودی عورت کو دے جاتے، اس یہودی عورت کو دے کر چلے جاتے۔ مدت بعد کئی دنوں کے بعد جب یہودی آیا تو عورت نے ساری کیفیت بیان کی، پورا واقعہ بتلایا کہ آپ سفر پر گئے تھے اور میں حاملہ تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو جو ہے اتنا ہمارے پاس مال نہ تھا کہ ہم چراغ روشن کرے، تو بچہ اندھیری کی وجہ سے روتا تھا۔ تو ہمارے جو پڑوس میں رہتے ہیں بزرگ، وہ روزانہ تیل لا کر دیتے تھے تاکہ میں چراغ جلا دوں۔ تو جب یہودی نے یہ ساری کیفیت سنی تو وہ شرمندہ ہوا اور خواجہ صاحب کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے بڑی عنایت فرمائی، آپ کی بڑی توجہ رہی۔ فرمایا ہمسائیگی کا حق تھا، یہ پڑوس ہونے کا حق تھا، اور یہ حق بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا ایک ہمسایہ یہودی تھا، ایک پڑوسی تھا، اور وہ یہودی تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تو اس نے کہا کہ اگر مسلمانی وہ ہے جو بایزید کو حاصل ہے تو مجھ سے نہیں ہو سکتی، یعنی مسلمان ہونا وہ چیز ہے جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، تو مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہے جو تمہیں حاصل ہے تو اس سے مجھے شرم آتی ہے۔ مسلمانی اگر اس کا نام ہے جو بایزید بسطامی کے پاس ہے تو میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کا نام ہے جو تمہارے پاس ہے تو مجھے اس چیز سے شرم آتی ہے۔ تو بعد ازاں فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ہمسایہ بے خوف نہ ہو تب تک ایمان درست نہیں ہوتا۔ یہ ابھی جو اوپر کہا گیا تو خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پڑوسی تھا یہودی تھا، اس سے کوئی اور جب پوچھتا تو وہ یہ کہتا کہ اگر جو تمہارے پاس ہے مسلمانی اس کا نام ہے تو مجھے شرم آتی ہے، اور اگر بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے مسلمانی اس کا نام ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک ہمسایہ یعنی پڑوسی بے خوف نہ ہو، بے ڈر نہ ہو جائے، بغیر کسی ڈر کے نہ ہو جائے، تب تک ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمسائے کا حق یہ ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب ہمسایہ قرض مانگے، پڑوسی جو ہے قرض مانگے تو اسے قرض دے، اور اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو پوری کرے، اور جب بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے، اگر مصیبت میں گرفتار ہو تو اسے تسلی دے، اور جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرے اور اس کے ہمراہ جائے، اس کے ساتھ جائے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان لایا ہے اسے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمسائے کا حق والدین کا سا ہے، یعنی والدین کی طرح ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس بات پر شکر ہے کہ اتنی قیمتی باتیں جو ہیں حضرت کے توسل سے ہم تک پہنچی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں قاضی کا مقام، جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جو قضا کا کام انجام دیتا ہے، شریعت کے فیصلے کرتا ہے، تو ایسے شخص کا مقام کیا ہوتا ہے؟
سوموار کے روز پیر کے دن 16ویں ماہ سفر یعنی سفر کے مہینے کی 16 تاریخ سن مذکور جو ابھی اوپر سن ذکر کیا گیا اس کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ تو قاضیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ قاضی اور قضا اچھی چیز ہے، فیصلہ کرنے والا اور فیصلہ یہ دونوں اچھی چیز ہے، بشرطے کہ قضا کا حق ادا کرنا آتا ہو، شریعت کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا حق ادا کرنا آتا ہو، کیونکہ یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ ہے۔ اور بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ میں نے ہدایہ فقہ میں لکھا دیکھا ہے، فقہ کی جو کتاب ہے ہدایہ، تو اس میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، یعنی جو قاضی بنایا گیا وہ گویا بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، جسے قاضی بنا دیا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ یہ حدیث اس موقع پر فرمائی کہ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور فرمایا کہ جب دوزخ میرے سامنے لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ آگ کی چکی میں بہت سے سروں کا ڈھیر ماں ستاروں کے پسا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے تو فرمایا کہ جب دوزخ میرے سامنے لائی گئی تو دوزخ کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کی چکی میں بہت سے سروں کا ڈھیر ماں دستاروں کے یعنی ان کے سر پر جو پگڑیاں بنی ہیں وہ پگڑیوں کے ساتھ بہت سارے سروں کو پیسا جا رہا ہے۔ تو پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کن کے سر ہیں؟ کہا یہ ان قاضیوں کے ہیں جنہوں نے ریا اور رشوت ستانی سے کام لیا، رشوت وغیرہ سے کام لیا۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی جو ابھی اوپر ذکر کی گئی کہ جو قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے گویا ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ اس عنوان پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کا عہدہ ملتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کا یہ ایک منصب ہے، تو وہ منصب آپ کو ملتا تھا، وہ عہدہ آپ کو ملتا تھا، لیکن آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں۔ تو خلیفہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، 1 مہینہ قید میں رہے۔ تو اس عرصے میں یعنی 1 مہینہ قید رہنے کے دوران ہر روز پیغام پہنچتا، ہر روز آپ کو یہ میسج پہنچتا کہ قضا کا عہدہ قبول کرو، آپ یہ جو ہے قضا کا جو عہدہ ہے یہ منصب ہے آپ اس کو قبول کر لو، لیکن آپ نہ مانیں اور یہی فرماتے کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں اس کے بعد خلیفہ کے روبرو لائے گئے تو خلیفہ نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ سے بہتر اور اچھا آدمی کوئی نہیں جسے یہ عہدہ دیا جائے، آپ اسے قبول فرمائیں، آپ اس عہدے کو قبول فرمائیں۔ فرمایا مجھے ایک حدیث سے معلوم ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام روکتے ہیں، میں حدیث کو کس طرح رد کر سکتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ہے، اسے رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نافرمانی پائی جاتی ہے اور نافرمان عہدہ قضا کے لائق نہیں، اور نافرمان یعنی جو نافرمانی کرنے والا ہے وہ عہدے قضا کے یعنی قضا کے منصب کے قضا کے عہدے کے لائق نہیں۔ اور حدیث یہ ہے من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، یعنی جو قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ بس آپ ہی فرمائیں، بس آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ جب یہ حدیث سنی تو فوراً آپ کو رہا کر دیا، آپ کو آزاد کر دیا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھرائے اور جناب کی دیانت کی بہت تعریف کی، یعنی ان کی سچائی اور امانت داری کی اور دینداری کی بہت تعریف کی۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی
کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مذہب تھے، یعنی ایک مذہب والے تھے، فقہ حنبلی کے آپ امام تھے، تو ہمیشہ خمیری روٹی کھایا کرتے تھے۔ ہمیشہ جو ہے آپ اس طرح سے خمیری روٹی ایک قسم کی ہوتی ہے وہ کھایا کرتے تھے۔ تو ایک روز آپ کے باورچی خانے میں خمیر نہ رہا، تو اب بہتیرا ڈھونڈا، بہت زیادہ ڈھونڈا اور طلب کیا لیکن نہ ملا۔ یہ خبر امام صاحب کو بھی دی گئی، آخر آپ کے فرزند کے گھر سے خمیر ملا، جس سے روٹی بنا کر امام صاحب کے پیش کی گئی، یعنی امام صاحب کے آگے کی گئی، سامنے کی گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ خمیر کہاں سے ملا؟ تو خادم نے عرض کی، خادم نے کہا کہ جناب کے صاحبزادے کے گھر سے، جناب کے فرزند کے گھر سے ملا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کھانے کو سمیٹ کر دجلے میں پھینکاؤ، دریا کے اندر پھینک دو۔ خادم نے سارا کھانا باندھ کر دجلے میں پھینک دیا، دریا کے اندر پھینک دیا، دریائے دجلہ میں۔ تو جب مچھلیوں نے سونگھا تو بغیر کھائے دریا میں چلی گئی۔ اتنے میں پانی کی رو آئی، یعنی پانی کا ایک بہاؤ آیا اور روٹیوں کو کنارے پر پھینک دیا۔ تو خادم نے یہ ساری کیفیت آ کر عرض کر دی۔ امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ عزیز، تو وہ کھانا ہمیں کھلانا چاہتا ہے جسے مچھلیوں نے بھی نہ کھایا اور پانی نے بھی قبول نہیں کیا؟ اس کا سبب یہ تھا، یعنی وجہ کیا تھی کہ جو ہے کھانے کو مچھلیوں نے تک پھینک دیا، مچھلیوں نے تک قبول نہ کیا، پانی نے پھینک دیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ میں نے بھی نہیں کھایا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی وقت آپ کا فرزند قاضی رہ چکا تھا۔ یہ جو ابھی قاضی صاحب ہے، یا یہ کہ آپ کے جو فرزند کے گھر سے جو خمیر ملا، تو کہہ رہے ہیں پہلے کسی وقت آپ کا فرزند قاضی رہ چکا تھا، آپ کا بیٹا جو ہے قاضی رہ چکا تھا۔ اس خمیر کی بنیاد اس وقت کی گئی تھی، یعنی اس خمیر کو اس وقت تیار کیا گیا تھا۔ تو لہذا جو ہے یعنی جب قضا کے منصب پر ہو اس وقت جو ہے کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی، کوئی چیز جو ہے طلب نہیں کی جاتی، کھائی نہیں جاتی۔ بڑی باریکیاں ہیں اس کی کہ یعنی اگر کسی کا فیصلہ قاضی کے پاس چل رہا ہو تو اب قاضی جو ہے اس سے کوئی ہدیہ بھی نہیں لے سکتا، تحفہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس سے جو دوسرا فریق ہے، دوسرا گروہ ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ قاضی سے ملا ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ فرمایا کہ ان کی یہ حالت تھی کہ جو فرمان خدا اور حکم برحق سے ذرہ بھر تجاوز نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فرمان سے تھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتے تھے، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو تمام احکام میں عدول حکمی کرتے ہیں، یعنی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم کو توڑتے ہیں، حکم سے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ داؤد طائی قدس اللہ سرہ العزیز، یہ خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی قاضی یوسف کی ملاقات کو نہ جایا کرتے تھے۔ خواجہ داؤد طائی کبھی بھی یعنی کسی وقت بھی جو ہے قاضی یوسف کی ملاقات کو نہ جاتے۔ یاروں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے اعلیٰ یاروں میں سے ہے، آپ کے بڑے بلند پایہ دوستوں میں سے ہیں، آپ ان کی ملاقات کو کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا جو شخص اپنے پیر و مرشد کے برخلاف کرے، یعنی اس کے پیر نے قضا کا عہدہ نہیں لیا اور یہ قضا کا عہدہ لے رہے ہیں، تو اب یعنی جو اپنے پیر و مرشد کے خلاف جائے ہم اس کی ملاقات کو نہیں جاتے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کے عہدے کو قبول نہ کیا، امام ابو یوسف ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے قبول کر لیا، تو کہا کہ جو اپنے شیخ کی خلاف ورزی کرے تو ہم اس کی ملاقات کو نہیں جاتے، یعنی شیخ کے نقش قدم پر نہ چلے، یعنی شیخ نے قضا کے عہدے کو قبول نہ کیا تو اب امام ابو یوسف کا بھی کام تھا کہ قضا کے عہدے کو قبول نہ کرتے۔ بہرحال یہ قضا کے
عہدے کی اہمیت کو بتلایا جا رہا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد قاضی یوسف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور صدق کی بابت سچائی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ آپ نے مسند کے اوپر 2 لکیریں تلے اوپر رکھی تھی، یعنی نیچے اوپر کھینچ دی تھی۔ جب مسند سے اٹھتے تو کھڑے ہو کر اوپر ہاتھ کرتے، اگر ان کا ہاتھ اوپر والی لکیر تک پہنچ جاتا تو معلوم کرتے کہ تمام احکام برحق کیے، یعنی پتہ کر لیتے، اگر نہ پہنچتا تو پھر سارے احکام اثر نو جاری کرتے، یعنی نئے سرے سے جاری کرتے۔ اب اس کے بعد تقوی کے بارے میں عنوان قائم کر رہے ہیں، تقوی، پرہیزگاری۔ بعد ازاں اس کے بعد تقوی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن صاحبہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر سوال کیا، پوچھ لیا کہ یا امام، یعنی اے امام صاحب، میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن نے امام احمد بن حنبل سے یہ کہا کہ کیا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں؟ فرمایا کہو، یعنی مسئلہ پوچھو۔ عرض کی کہ میں کبھی کبھی چاند کی چاندنی میں اور کبھی کسی اوپر کے چراغ کی روشنی میں چرخہ کاٹتی ہوں، کبھی کبھی چاند کی روشنی میں اور کبھی کسی اوپر کے چراغ کی روشنی میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ چرخہ کاٹنے کا جو کام ہوتا ہے میں وہ کام کرتی ہوں، کیا یہ درست ہے؟ یعنی وہ جو ہے چرخہ جو ہے پہلے کی عورتیں جو ہے گھمایا کرتی تھی اور اس سے جو ہے اپنا گزر بسر کرتی تھی، تو کیا یہ درست ہے؟ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ عرض کی کہ میں خواجہ بشر کی بہن ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جس خاندان سے آپ ہیں اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور کے چراغ کی روشنی میں کاٹے، لیکن دوسرے کے لیے جائز ہے، یعنی کسی اور کا چراغ جل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا دوسرے کے لیے تو جائز ہے، لیکن آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے، میں اس خاندان کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے کے چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کی مناسبت سے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز امام صاحب راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کے کپڑے پر ذرا سی پلیدی لگ گئی، ناپاکی لگ گئی، گندگی لگ گئی، تو فوراً اسے دھو لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اوروں کے کپڑے پر شرعی درم کے برابر جائز قرار دیتے؟ اوروں کے کپڑے پر آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر یہ جائز ہے کہ 1 درہم کے برابر جو ہے اگر گندگی لگی ہو تو وہ چل سکتی ہے، اور اپنے لیے تھوڑی سی پلیدی کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، تھوڑی سی ناپاکی کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا 1 درہم پلیدی شرع میں جائز ہے۔ 1 درہم کے برابر سکہ جو ہوتا ہے چاندی کا، اس کے برابر جو ہے شریعت میں گندگی کی اجازت دی گئی، یعنی چل سکتی ہے، لیکن تقوی میں جائز نہیں۔ شریعت میں تو جائز ہے لیکن تقوی میں جائز نہیں، اسے دھو لینا چاہیے۔ تو یعنی یہ کہ آپ حضرات فقہ کی کتابوں میں اس کو سماعت کریں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب کبھی کوئی نجاست لگ جائے 1 درہم سے کم ہو تو اس میں جو ہے ڈھیلے وغیرہ سے بھی، مٹی کے ڈھیلے سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، اور اس سے تجاوز کر جائے تو پھر جو ہے اس کا پاک کرنا ضروری ہے، پانی کے ذریعے سے بھی، دیگر چیزوں کے بارے میں ساری تفصیلات موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں۔ اب کہہ رہے ہیں، عنوان قائم کر رہے ہیں نماز میں حضور قلب، یعنی نماز میں دل کو حاضر رکھنا۔
بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ شریعت میں خواہ دل حاضر ہو یا نہ ہو، یعنی دل کی جو کیفیت ہو وہ حضوری والی ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو یا نہ ہو، نماز درست ہوتی ہے۔ مگر طریقت میں اصحاب سلوک کہتے ہیں کہ جب دل حاضر نہ ہو اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال دل میں آئے تو نماز جائز نہیں ہوتی۔ شریعت میں تو ایسا ہے کہ دل حاضر ہو یا نہ ہو، یعنی نماز میں دھیان پوری طرح ہو یا نہ ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ مگر طریقت کے اندر یہ معاملہ ہے کہ جب تک دل حاضر نہ ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال دل میں آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اسے پھر پڑھنا چاہیے، کیونکہ خیالات کا آنا نماز کا فاسد ہے، یعنی نماز کو خراب کر دیتا ہے، خیالات کا آنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ زنکا لاہوری کبھی جمعہ کی نماز کو حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، کبھی جمعہ کی نماز کو نہیں آتے تھے۔ جب تمام اماموں اور بڑے آدمیوں نے، تمام ائمہ اکرام نے، بڑے بڑے لوگوں نے سمجھایا تو آپ جمعہ کے روز نماز کے لیے آئے، جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے، پہلی رکعت ہی ادا کر کے خرقہ کندھے پر ڈال کر گھر آ گئے۔ اپنا جو صوفیہ اکرام کا مخصوص جو کپڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے کندھے پر ڈال لیا اور پہلی رکعت ادا کر کے جو ہے گھر پر آ گئے۔ لوگوں نے خطیب کو بلایا اور آپ کو بھی، لوگوں نے خطبہ دینے والے کو بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے خطیب سے پوچھا کہ جب تو پہلی رکعت ادا کر رہا تھا تو تیرے دل میں کیا خیالات تھے؟ کہا کہ میری گھوڑی نے بچھڑا جنا تھا، میری گھوڑی نے بچے کو جنم دیا تھا، میرا خیال تھا کہ کہیں بچھڑا کنویں میں نہ گر پڑے کیونکہ وہ کنویں کے آس پاس بندھی ہوگی گھوڑی۔ تو شیخ صاحب نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ جس دل میں ایسے خیالات گزرتے ہوں بھلا اس کی نماز کیسی ہوگی؟ جس دل میں ایسے خیالات آتے ہو تو پھر بتلاؤ کہ اس کی نماز کیسی ہوگی۔ اس نے خود اقرار کر لیا ہے کہ میرے گھر میں کنواں ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیوں محافظت نہ کی، یعنی کیوں اس کی حفاظت نہ کی، کیوں اس کا خیال نہ کیا، کیوں اس کی نگرانی نہ کی۔ پھر اقربا کے حق رسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، رشتہ داروں کو ان کا حق پہنچانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا کیا، یعنی صلہ رحمی کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ میں رحیم ہوں، اور رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا، اپنے نام سے جوڑ دیا، یعنی یہ کہ رحیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا تعلق قائم کیا، اسی سے تو یہ نکلا ہے۔ بس جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا، اس سے تعلق کو توڑ دوں گا، اور جو تجھ سے تعلق پیدا کرے گا میں اس سے تعلق پیدا کروں گا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ ہے جو رحم سے تعلق پیدا کرتا ہے دوزخ اس سے دور اور بہشت اس کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی جو صلہ رحمی سے تعلق جوڑتا ہے تو جہنم اس سے دور ہو جاتی ہے اور جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ میں نے تفسیر کشاف میں اس آیت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تو اس کے بیان میں لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنوں پر رحم کرتا ہے، اپنے لوگوں پر جب ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے، اگر اس کی عمر کے 3 سال باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لوح محفوظ سے اس کا نام مٹا دیا جائے اور اس کی عمر کے سال واپس کیے جائیں، اس کی عمر کے جو سال ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں بیمار پرسی۔ بعد ازاں اس کے بعد بیمار پرسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ بیمار پرسی کی شرط یہ ہے، بیمار کا خیال رکھنے کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو
تو 3 دن بعد اس کی بیمار پرسی کو جانا چاہیے۔ جب اس کے پاس جائے تو اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اسے بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اسے بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بیماری لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ سعادت صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کی سعادت اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بیماری جو ہے گناہ کا کفارہ ہے، گناہ اس سے دھل جاتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ میں نے صلاۃ مسعودی میں لکھا دیکھا ہے، کتاب ہے، اس میں لکھا دیکھا کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالی حکم کرتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھی جائیں اور 70,000 بدیاں دور کی جائے، 70,000 برائیاں دور کی جائے، اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب لکھا جائے کہ جس میں دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب بیمار کے پاس جائیں تو اسے صدقہ دینے کی ترغیب دیں۔ جب بیمار کے پاس جائیں تو اس کو صدقہ دینے کی ترغیب دے، صدقہ دینے کی رغبت دلائے، صدقہ دینے کے بارے میں کہے، اس واسطے کہ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے صاحب صدقہ سے بلا ٹل جاتی ہے۔ صدقہ دینے کی وجہ سے صدقہ دینے والے کی طرف سے بلا ٹل جاتی ہے، بلا دور ہو جاتی ہے، اور ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، صدقہ دینے سے غضب الہی فروغ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کا عوض بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اور بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ مال زکوٰۃ دے کر جمع کرو، زکوٰۃ کا مال دے کر جمع کرو، یعنی پہلے زکوٰۃ کا مال دے دو، اس کے بعد جمع کرو، اور بیماری کو صدقہ دے کر رد کرو، یعنی زکوٰۃ کا مال دیے بغیر، مال میں سے زکوٰۃ نکالے بغیر مال کو روکا نہیں جا سکتا، جمع نہیں کیا جا سکتا، اور بیماری کو صدقہ دے کر رد کر دو، بیماری کو بھی دور کر دو، کیونکہ صدقے سے بہتر اور کوئی علاج نہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحقی، بعد ازاں اس کے بعد عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا فلولاکم ما عرفنا الہویٰ، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر تم نہ ہوتے تو ہمیں عشق کی پہچان نہ ہوتی، اور اگر عشق نہ ہوتا تو ہم تمہیں نہ پہچانتے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہمیں عشق کی پہچان نہ ہوتی، اور اگر عشق نہ ہوتا تو ہم تمہیں نہ پہچانتے۔ یعنی اب یہ دونوں میں کیسا تعلق ہے؟ پھر غلبات شوق اور اشتیاق میں، شوق کے غلبے میں یہ رباعی زبان مبارک سے فرمائی گر عشق نبود۔ اب اس کے بعد یعنی یہ رباعی فارسی میں پڑھنے کے بعد ازاں فرمایا کہ شیخ الشیوخ یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز مونس العشاق میں ایک کتاب ہے ان کی، مونس العشاق، تو اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کا نام عقل رکھا۔ اول ما خلق اللہ العقل، اور اس گوہر کو 3 صفات عنایت کی۔ یہ جو ہے مختلف الفاظ نقل کیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے کے درجات مراتب ہوتے ہیں،
تو لہذا اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے اس عنوان کے تعلق سے، تو اب اس چیز میں اس کو اولیت عطا کی گئی، پہلا درجہ عطا کیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی اور اس گوہر کو 3 صفات عنایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو 3 صفتیں دی۔ اول شناخت حق یعنی اللہ کی پہچان، پہلی چیز کیا ہے؟ شناخت حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اور دوم شناخت خود، دوسری چیز یعنی خود کی پہچان، ایک تو اللہ کی پہچان، دوسرے خود کی پہچان، اور سوم اس کی شناخت جو نہ تھا۔ بس جو نہ تھا پس ہوا، یعنی اس بات کی پہچان کہ جو چیز موجود نہ تھی وہ وجود میں آئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، دوسرے خود کی پہچان، اور تیسرے یہ کہ اس بات کی پہچان کہ جو چیز موجود نہ تھی وہ وجود میں آئی۔ اس کی تمثیل، مثال اس کی یوں بیان فرمائی کہ وہ صفت جسے حق تعالیٰ کی شناخت حاصل تھی وہ حسن کی صورت میں نمودار ہوئی، حسن کی صورت میں ظاہر ہوئی، جسے نیکی بھی کہتے ہیں، اور وہ صفت جسے اپنی شناخت حاصل تھی وہ عشق کی صورت میں ظاہر ہوئی، جسے بہتر بھی کہتے ہیں، اور تیسری صفت جو نہ تھا سو نہ تھا، اس جو نہ تھا سو نہ تھا سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس چیز سے تعلق رکھتی ہے کہ جو نہ تھا سو نہ تھا، تو وہ کہتے ہیں یعنی جو نہ تھا وہ نہ تھا، تو یہ وہ خون کی صورت میں نمودار ہوئی، خون کی صورت میں ظاہر ہوئی، جسے اندوہ کہتے ہیں۔ پھر یہ تینوں جسم سے پیدا ہوئیں، یہ تینوں جو ہے جسم سے پیدا ہوئیں۔ پھر فرمایا کہ جب حسن نے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے تئی بہت عمدہ پایا، خود کو بہت عمدہ پایا، اس لیے اسے خوشی ہوئی اور مسکرایا۔ پھر خواجہ صاحب نے اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی، اسی موقع کی مناسبت سے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آدم صفی اللہ علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے 40ویں صبح جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا، اس وقت جو ہے 40ویں صبح کے آغاز میں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت جو ہے 40ویں صبح کے آغاز میں آنکھ کھولی اور آپ کی نگاہ عشق پر پڑی، تو عشق ہی کی جنبش سے بہشت کو لات مار کر اس کے ویرانے میں آئے، اس ویرانے میں آئے۔ عشق ہی کی وہ جنبش تھی، حرکت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے جنت کو ٹھکرا کر اس ویرانے میں آ گئے، اس دنیا کے اندر آ گئے۔ پھر خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہشتی باغ و محلات میں عشق کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، جنت کے باغوں میں، جنت کے محلوں میں عشق کا سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ عشق تبھی ہوتا ہے جب کہ ویرانے میں وحشت کا آوازہ بن جائے، ویرانے میں وحشت کا آوازہ بن جائے، یعنی وحشت کا ایک آواز دینے والا، وحشت کی آواز دینے والا بن جائے، یا وحشت کی آواز بن جائے، وحشت کی پکار بن جائے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں نزول بلا کا سبب، بلا کے نازل ہونے کی وجہ۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ جو بلا لوگوں پر نازل ہوتی ہے، جو مصیبت لوگوں پر اترتی ہے، آنکھ کے سبب سے ہوتی ہے، آنکھ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نعمت اور مصیبت دونوں آنکھ میں رکھی گئی ہیں۔ پھر اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ قصص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا سو دیکھا، آخرکار یعنی آخر میں اتنا اس قدر روئے کہ رخسار مبارک کا گوشت و پوست گل گیا، چہرے کا جو ہے گوشت وغیرہ سب گل گیا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کیا کروں، آنکھوں ہی نے
ناقابل دید چیز دکھائی ہے، آنکھوں نے ہی جو ہے دیکھنے کے قابل جو چیز نہ تھی اس کو دکھایا ہے، سو انہیں آنکھوں کے ذریعے مغفرت کا لباس پہنانا چاہتا ہوں تاکہ میری وہ ذلت دور کرے اور حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے۔ تو جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی، مکمل کی، تو حسن علی سنجری نے جو حاضر مجلس میں موجود تھے عرض کی کہ اس حکایت کے مناسب ایک رباعی مجھے یاد ہے، 4 مصرے مجھے یاد ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں؟ فرمایا پڑھو۔ تو رباعی یہ ہے: چومن آ مست و آ لب خوخار را دیدم، پوری 4 مصرے پڑھے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب نے بہت تعریف کی اور موقع کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ آئینہ محبت آپ کے روبرو رکھا گیا، آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ نے اس میں ایسی صورت دیکھی جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ پوچھا کہ ایسی خوبصورت چیز کیا ہے؟ اس صورت نے کہا کہ میں حق تعالیٰ کی محبت ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوں۔ جو تصویر آپ کو نظر آئی تو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، اور وہ خوبصورت چیز اللہ کی محبت۔ تو پوچھا کہ مجھے کب ملے گی، مجھے اللہ کی محبت کب ملے گی، یا یہ خوبصورت چیز کب ملے گی؟ تو کہا جب تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرو طٰہٰ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب تو اپنی خطاؤں کا خرقہ پھاڑ ڈالے گا، اپنی خطاؤں کا جو ہے تو چٹھا پھاڑ دے گا اور اسلام قبول کرے گا، پھر تیرے نصیب میں ہوگی، پھر میں تیرے نصیب ہوں گی۔ یعنی جب تو اپنی غلطیوں کا جو ہے پہناوا جو ہے پھاڑ کے پھینک دے گا اور اسلام قبول کرے گا تو پھر میں تیرے حصے میں آؤں گی۔ پھر خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ عشق کا سرما ایسا ہے کہ جس آنکھ میں ڈالا جاتا ہے وہ عرش سے فرش تک سب کچھ دیکھتی ہے۔ اور پھر موقع کے مناسب یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا، اس موقع کی مناسبت سے یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا: عشق آئینہ است کا، یعنی اس کے بعد یہ فارسی کا شعر پڑھا: سوموار کے روز پیر کے دن 23ویں ماہ سفر کے مہینے کی 23 تاریخ کو سن مذکور جو ابھی سن ذکر کیا گیا اس کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ تو پہلی امتوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، گفتگو ہو رہی تھی، پچھلی امتوں کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی جن کی صورت شامت اعمال کے سبب مسخ ہو گئی، جن کا چہرہ جو ہے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے مسخ ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، چہرے بگڑ گئے تھے، جن کی صورتیں بگڑ گئی تھی۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ حقائق میں نے لکھا دیکھا ہے کہ کتاب ہے، اس میں میں نے لکھا دیکھا کہ خواجہ صاحب جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی امتوں کی صورتیں مسخ ہوئیں، میری امتوں کی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک قیامت نہ آئے گی۔ پہلی امتوں کے چہرے جو بگڑے، میری امتوں کا چہرہ اس وقت تک نہیں بگڑے گا جب تک کہ قیامت نہ آئے گی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اس امت کے چہرے جو ہے قیامت تک نہیں بگڑیں گے۔ اب اس کے بعد پہلی امتوں کے 25 گروہ، اس بارے میں بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلی امتوں کے 25 گروہ تھے، 25 جماعتیں تھیں، 25 الگ الگ گروہ تھے، اور وہ بتلائے جا رہے ہیں، اب ذکر کیے جا رہے ہیں کہ 25 کون کون سے تھے: بندر، خوک، سوسمار، ہاتھی، بچھو، کتا، زنبور یعنی بھیڑ، ستارہ زہرہ، ستارہ سہیل، سانپ اور مچھلی، نیولا، طوطی اور جنگلی چوہا، عقعق یعنی جنگلی کوا، مکڑی، چوہے پکڑنے والا، سفید لومڑی، چڑیا،
الو، کوا، کاسا، گھریلے چوہے، ریچھ، کفلیل۔ پھر ان کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ پہلا گروہ جو بندر کی صورت بن گیا تھا، جسے وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت بھی مسخ کر دی، یعنی اللہ نے ان کے چہرے کو بندر کی شکل بنا دیا۔ خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر، یعنی آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ دیکھو اس امت میں کئی چیزیں منع ہیں، کئی چیزوں پر پابندی ہے، اور یہ برابر انہیں کرتے ہیں، یہ لوگ انہیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جو سور کی صورت بن گیا تھا، بندر، تو یہ ابھی ہم نے جو تلاوت کیا اوپر 25 گروہ تھے، تو پہلا گروہ بندر کا تھا، اور دوسرا جو ہے خوک کا لفظ یہاں پر لکھا ہے یہ سور ہے، تو جو سور کی صورت بن گیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو مائدہ کی منکر ہوئی، دسترخوان کی انکار کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کفران نعمت کے سبب انہیں اس صورت کا بنا دیا۔ تیسرا گروہ جو سوسمار یعنی گوہ، جو گوہ ایک جانور ہوتا ہے اس طرح کا بنا، وہ کفن چور تھے، کفن چراتے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قوم کے لوگوں کو گوہ بنا دیا، کفن چرانے والوں کو۔ چوتھا گروہ وہ جو ریچھ بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ پیغمبر وقت پر سخن چینی کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، اور اس وقت جرجیس علیہ السلام پیغمبر تھے، تو حکم ہوا کہ اے جرجیس ہمارا حکم انہیں پہنچا دو کہ اس سخن چینی سے باز آ جائیں، یعنی آپ سے جو بد کلامی کرتے ہیں اس سے دور ہو جائیں اور توبہ کریں۔ جب جرجیس علیہ السلام نے حکم سنایا تو انہوں نے پرواہ نہ کی، کوئی خیال نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ریچھ بنا دیا۔ پانچواں گروہ جو ہاتھی بنا، وہ لوگ ہمیشہ 4 پایوں پر سوار پھرتے اور نماز میں زمین پر ناک نہ رکھتے، یعنی جانوروں پر سواری کرتے، 4 پیر والے جانوروں پر، اور نماز میں جو ہے زمین پر ناک نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھی بنایا کہ ان کی ناک زمین پر جھاڑو کرتی رہتی، زمین پر جھاڑو مارتی رہتی ہے۔ چھٹا گروہ وہ جو بچھو بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ لوگوں سے جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مگر باز نہ آئے، اس لیے بچھو بنا دیے گئے۔ ساتواں گروہ وہ بھیڑ بنائے گئے، تو اس میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ہاروت ماروت کو راہ راست سے بہکایا، صحیح راستے سے ہٹایا۔ اور 9واں گروہ وہ جو زہرہ بنا، تو اس میں وہ زانی شامل تھے، زنا کرنے والے لوگ تھے جو زنا کرتے اور کسی کی واعظ اور نصیحت کا خیال نہ کرتے۔ 10واں گروہ وہ سہیل ستارہ بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے تھے اور بد زبانی کیا کرتے تھے، بد کلامی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو پرواہ نہ کی، بلکہ پہلے سے بھی 100 گنا بد زبانی کرنے لگے، پہلے سے بھی زیادہ بد کلامی کرنے لگے، اس لیے ان کی یہ صورت بنائی گئی۔ اب 11واں گروہ مچھلی بنا، اس میں کم تولنے والے لوگ شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت کا بنا دیا، اور یہ قوم ہود علیہ السلام سے تھے، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ 12واں گروہ جو نیولا تھا، تو یعنی جو سانپ کی جس سے لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں وہ قصاب شامل تھے جو ستم کیا کرتے اور کم تولا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیولا بنا دیا، ظلم کیا کرتے تھے، کم تولتے تھے۔ 13واں گروہ وہ طوطی بنا، تو یعنی مٹھو بھی کہا جاتا ہے، جسے پوپٹ بھی کہا جاتا ہے بعض زبانوں میں، تو یہ لوگ خائن تھے، خیانت کرتے تھے، تمام کاموں میں خیانت کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ 14واں گروہ وہ جو چوہا بنا، یہ لوگ چوری کیا کرتے تھے۔ تو 15واں گروہ جو عقعق یعنی جنگلی کوا بنا، یہ بیہودہ گوتے، بیہودہ باتیں کرنے والے تھے۔ 16واں گروہ مکڑی بنا، اس میں وہ عورتیں شامل تھیں جو شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ 17واں گروہ چوہے پکڑنے والا بنا،
اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک لوگوں پر حسد کیا کرتے تھے۔ 18واں گروہ جو سفید لومڑی بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک حماموں میں جاتے اور شرم نہ کرتے، بے جھجک جو ہے حماموں میں جاتے شرم نہ کرتے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے سطر کھولتے ہوں گے۔ 19واں گروہ وہ چڑیا بنا، 19واں گروہ جو ہے چڑیا بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ناچا کرتے تھے، ناچتے تھے اور عورتوں کی طرح بنا و سنگار کیا کرتے تھے اور لوگوں کے روبرو ناچا کرتے تھے۔ اس لیے غضب الہی یعنی خدا کا غضب ان پر نازل ہوا اور سب جو ہے چڑیا کی صورت بن گئے۔ 20واں گروہ الو بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو لوگوں کے روبرو اپنے تئی یعنی خود کو پارسا ظاہر کرتے، خود کو نیک ظاہر کرتے اور پیٹھ پیچھے یعنی لوگوں سے کی نگاہ سے ہٹ کر ان کا اسباب، ان کا سامان چرا کر لے جاتے تھے۔ 21واں گروہ کوا بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو مکر کیا کرتے، دھوکہ دیا کرتے تھے۔ 22واں گروہ وہ کاسا پشت بنا، یہ ابھی جو اوپر لفظ ذکر کیا گیا ہم نے اس میں خالی جو ہے کاسا کا لفظ تلاوت کیا، کیونکہ پشت کا لفظ جو ہے وہاں پر صاف لکھا ہوا نہیں تھا تو یہاں پر وہ لفظ ظاہر ہو گیا الحمدللہ۔ 22واں گروہ وہ کاسا پشت بنا، یعنی اس میں وہ لوگ شامل تھے جو لوگوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ 23واں گروہ وہ گھریلو چوہے کی صورت بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو باورچی کا کام کیا کرتے اور اس میں اور چیزیں ڈال کر بیچتے، الگ الگ چیزیں ڈال کر بیچتے۔ جب فساد برپا ہوتا یعنی کچھ کا کچھ ملا دیتے، اب جب بگاڑ پیدا ہوتا تو نیکوں کو نصیحت کرتے اور خبر کرتے، اور جب فساد کی آگ بھڑک اٹھتی تو خود الگ ہو جاتے۔ 24واں گروہ ریچھ بنا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بہت جھوٹ بولا کرتے تھے، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بہت جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 25واں گروہ کفلیل، یعنی ایک آبی جانور ہوتا ہے، پانی کا ایک جانور ہوتا ہے تو وہ بن گیا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو لواطت کیا کرتے تھے، یعنی جو ہے آدمی کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کو ختم کر چکے تو زار روئے اور فرمایا کہ اس امت میں ایسے گروہ بھی شامل ہے، اس امت کے اندر ایسی جماعتیں بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے نماز کو بھی خیر بات کہہ دیا، نماز کو بھی یعنی نماز سے بھی دور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسا گروہ بھی ہوگا کہ عورت کو کافی سمجھے گی، جب یہ حالت ہوگی تو سمجھ لینا کہ قیامت نزدیک ہے، جب یہ حالت ہوگی تو سمجھ لینا کہ قیامت نزدیک ہے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی بھی خدمات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔